لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالاتہ من اختصہ من بین الانام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، بطور انسان اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکام انسان پر نازل کیے ہیں ان میں سے ابتدائی طور پر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. نمبر ایک تو بدنی عبادات ہیں، نمبر دو مالی عبادات. بدنی عبادات میں سب سے پہلے عمومی مثال نماز کی ہے، اور مالی عبادات میں سے عمومی مثال جو ہر ایک کو معلوم ہے اور ذہن میں ہے وہ ہے زکوٰۃ کی. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو ان دونوں کا مجموعہ ہے، من جملہ وہ بدنی بھی ہے اور من جملہ وہ مالی بھی ہے. اس عبادت کا نام ہے حج. بدنی اس اعتبار سے ہے کہ اس کے جتنے بھی افعال ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ سارے کے ساتھ بدن ہی سے متعلق ہیں. احرام پہننے سے لے کر کنکر مارنے تک سارے کے سارے افعال جو ہیں وہ انسانی بدن سے متعلق ہیں، اس اعتبار سے بدنی ہے. اور مالی اس اعتبار سے ہے کہ جب تک زاد راہ اور استطاعت کا پیسہ آپ کے پاس نہ ہو اس وقت تک حج آپ پہ فرض نہیں ہے. حج کی آج کی اس نشست میں ہم مختصراً حج کا تعارف، اس کے فوائد، اس کی حکمتیں ذکر کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادات میں سے اللہ تعالیٰ نے حج کو بڑی ہی امتیازی شان عطا فرمائی ہے. ہم باقی عبادات کے ساتھ اگر حج کا کمپیریزن کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ باقی عبادات جو ہیں وہ بعض مقامات کے ساتھ مختص، بعض اوقات کے ساتھ مختص نہیں ہیں. نماز ہی کو لیجئے، اگر نماز پڑھنی ہو تو کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر، پاک جگہ ہو تو وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. زکوٰۃ صدقے کو لیجئے، اگر صاحب نصاب ہو، وہ مدت آنے سے پہلے زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتا رہے تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن جب ہم حج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص جگہ کی زیارت مخصوص لباس کے ساتھ، اگر کوئی کسی دوسرے ملک کے اندر بیت اللہ کا ماڈل بنا کر وہاں طواف کرنا شروع کر دے تو حج نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اپنے ہی شہر میں احرام باندھ کر چلنا پھرنا شروع کر دے تو وہ طواف نہیں کہلائے گا، وہ تلبیہ نہیں کہلائے گا. اسی طرح کوئی کسی صحرا میں خیمہ گاڑ کر بیٹھ جائے اور اس کا کمپیریزن کرے مینا کے ساتھ، مزدلفہ کے ساتھ، تو یہ بھی ان کے افعال نہیں ہوں گے. یعنی حج کی یہ خاصیت ہے مخصوص ایام میں مخصوص جگہ کی زیارت اور مخصوص افعال کا ادا کرنا مخصوص لباس کے ساتھ. یہ باقی عبادات سے ان کو ممتاز کرتا ہے. پھر جس مقام کی زیارت کا ہم دیکھتے ہیں ذکر، اس مقام کو اگر دیکھیں تو خود رب تعالیٰ اسے اپنا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ. یہ گھر بیت عمومی معنی میں نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں گھر ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ ایک گھر کے اندر افراد رہتے ہیں، ایک گھر کا مالک ہوتا ہے، بلکہ یہ گھر اس نسبت سے ہے کہ جس چیز سے اللہ کی محبت پایہ کمال کی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نسبت ادا کرتے ہیں. قرآن کو کتاب اللہ، اپنے گھر کو بیت اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ. اسی طرح دیگر بہت ساری وہ چیزیں جنہیں نسبتیں عطا کی گئی ہیں. ناقۃ اللہ کہا گیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، تو یہ نسبتیں محض امتیاز کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے اعتبار سے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میری محبت ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ ہے. حج کی ابتدا کا ذکر اس شخصیت کے بغیر انتہائی نامکمل ہے کہ جس شخص نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی. میری مراد ابراہیم خلیل اللہ ہیں. آگے تفصیل سے ان کا ذکر آئے گا حج کے فوائد اور حکمتوں میں، لیکن یہاں اختصاراً ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ جتنی آزمائشیں لائی وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے چلے گئے. پایا استقامت ان کا کوہ گراں ثابت ہوا، کہیں لرزہ بر اندام ذرا برابر بھی نہیں ہوئے. تو نتیجتاً بطور محبت کے اس چیز کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں نکالا کہ ان دونوں باپ بیٹے کو چنا اپنے گھر کی تعمیر کے لیے. خود کتاب مقدس میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں باپ بیٹا قواعد بیت کو بلند کر رہے تھے، یعنی بنیادوں کو، اور اس کی بنیاد، اس کی جو بیس ہے، اس کی تعمیر میں وہ دونوں باپ بیٹا حصہ لے رہے تھے. یہاں پر ایک اور اہم بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر شام، مصر سے شام کی طرف ہے، پھر وہاں سے ہجرت ہے، یہ سارے کا سارا جتنا پروسیس ہے یہ بطور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے.
اور یہ محبت ملت ابراہیمی کو ایک بنیادی ڈھانچے اور ایک عمارت کے بنانے میں معاون ثابت ہوئی، جس کا ذکر ملت ابراہیمی کے نام سے آگے چلتا رہا ہے۔ حج بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، کیونکہ حج بھی اسی بیت اللہ کے زیارت کا نام ہے، اسی کے طواف کا نام ہے، اسی کے ارد گرد کے افعال کا نام ہے کہ جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے دست اقدس سے ہی ہوئی تھی۔ حج کی یوں تو بہت ساری حکمتیں ہیں، فوائد ہیں، منافع ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حج کے لیے بلانے کا مقصد یہ ہے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہاں بلانا اس کے فوائد اور مقاصد ہیں کیا ہیں۔ فوائد اور مقاصد کو شریعت میں حکمت کہا جاتا ہے، اور ایک اصولی قانون تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہی عبادت کی حکمت کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر عبادت کی حکمت ہوگی، وہ انسانی عقل میں آئے نہ آئے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی حکمت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ضرور یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی موڑ پہ کوئی حکمت ہوگی جسے کھولنے والا کوئی خاص حکیم، کوئی خاص دانا اور ایسا وقت کا امام ہوگا کہ جس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ وہ گتھیوں کو سلجھائے گا۔ عمومی طور پر حج کی 3 حکمتیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک آدھ اور لکھی ہیں۔ ان حکمتوں میں سب سے پہلی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ملت ابراہیمی پر مکمل طور پر آ جائے۔ ملت ابراہیمی کا ایک فرد ہونے کے ناطے وہ جب یہ دیکھے گا کہ میں حج کیوں کر رہا ہوں، اس کی ہسٹری کیا ہے، تو اسے نظر آئے گا کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اس سے پہلے کا جتنا پروسیس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی نوجوان بیوی کو اور شیرخوار بچے کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لک و دک صحرا ہے، اور بیوی اتنا پوچھنے کی جسارت کرتی ہے کہ میرے سرتاج یہ تو بتائیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اپنی کوئی غرض ہے؟ تو جواباً یہ عرض کیا کہ اللہ ہی کے حکم سے آپ کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں پہ چھوڑ کے گئے، پھر واپس پلٹے، پھر آزمائش آئی بیٹے کو ذبح کرنے کی، پھر اس کے بعد حج بیت اللہ کی تعمیر کا مرحلہ آتا ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کے مرحلے کے بعد پچھلی جتنی بھی قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھی۔ حج کے جتنے بھی اعمال و افعال ہم دیکھتے ہیں تو ملت ابراہیمی کے بالکل قریب قریب ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سعی کا سلسلہ ہے وہ بھی صفا مروہ کی انہی 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے کہ جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑتی رہی شیرخوار بچے کے لیے پانی کی تلاش میں، اور وہ جگہ جنہیں میلین اخضرین کہا جاتا ہے جہاں زیادہ شدت سے وہ دوڑی تھی، وہاں پر آج بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے کو یہ کہا جاتا ہے آپ وہاں پر بھی اس مقام پر تیز دوڑیں۔ اسی طرح ہم ایک اور منظر دیکھتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے کا منظر ہے کہ وہ انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر، عبادات میں تو بالخصوص اور عمومی طور پر ہر موڑ پر بہکاتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ بہکا رہا ہے، آپ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے بلکہ اٹھا کر پتھر اس کو مارتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ایک عمل کو اگر ہم دیکھتے جائیں تو ملت ابراہیمی کا فرد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حج کا ایک عمل امت مسلمہ کو بطور تحفہ اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہت اہم فرض مقرر کیا ہے، تاکہ ملت ابراہیمی کی جتنی قربانیاں ہیں وہ ان کی سمجھ میں آتی چلی جائیں، اور ہر مشکل کے وقت یہ ذہن میں ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مشکلات مجھ پر نہیں آئی۔ دوسری جو بڑی حکمت ہے وہ اسلام بطور دین کے عالمگیریت ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر اس کی عالمگیریت کا اظہار فرماتے ہیں۔ عالمگیریت اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم اس پس منظر میں جائیں گے کہ حرم مکی ہے، آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، اور آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی جاتی ہے مشرکین مکہ، اور تمسخر اڑاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ اسی اسنا میں کہ بوجھ آپ کی پشت پہ لدا ہوا ہے، حضرت فاطمہ گھر سے زارو قطار روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آتی ہیں، آ کر اس بوجھ کو اتارتی ہیں، آپ کی کمر کو جھاڑتی ہیں، اور سسکیوں اور روتے ہوئے لمحات میں آپ سے یہ فرماتی ہیں کہ اے ابا جان، یہ لوگ جب آپ کی بات سنتے نہیں اور عدم واقف ہیں آپ کے مراتب سے، تو آپ ان کو اپنی بات زبردستی کیوں سناتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کا وہ ارشاد جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ ایک دن آئے گا کہ جب تمہارے ابا کا یہ دین دنیا کے عالم میں اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں ضرور پہنچے گا۔ اور میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حج کے موقع پر اس دعا کی عملی قبولیت ہمیں نظر آتی ہے کہ فاطمہ کے ابا کا وہ دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں
کہ یمن کا ایک شخص بھی وہاں موجود ہے، حبشہ کا کالا سیاہ بھی موجود ہے، سوڈان کا ایک مزدور بھی حج میں ہمیں حالت احرام میں ملبوس نظر آتا ہے، اور وقت کے بادشاہ بھی ہمیں وہی اسی احرام میں نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا سے عالمگیر اسلام کا پیغام لے کر نو مسلم کیا مسلمان کیا جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی محبت اس کے دل میں ڈالتے ہیں، اور وہ جذبوں کی ڈور سے بندھا ہوا چلتا 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 رب کے گھر کی زیارت کو وہاں پہنچتا ہے۔ تو ایک ایسا منظر جہاں پر 25 لاکھ سے زائد لوگ، ہر ایک کا نسل، قبیلہ، شکلیں، اخلاق، کردار، افعال، سوچ جدا ہے، لیکن وہ ایک ہی رب کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، ایک ہی رب کے گن گاتے ہوئے لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں۔ تو یہ دوسری حکمت بڑی ہمیں یہاں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ جو پیشن گوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلی کہ فاطمہ تمہارے ابا کا دین ہر کچے پر پکے گھر میں ضرور پہنچے گا، وہ ہمیں پہنچتا ہوا یہاں نظر آتا ہے۔ ایک تیسری بڑی اہم جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف ہم آ جاتے ہیں حج کے اندر، یعنی جتنی چیزیں بطور تھیوری ہم پڑھتے ہیں کالج میں اور یونیورسٹیز میں یا جس بھی تعلیم میں تھیوری کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں، بہت کم مواقع آتے ہیں کہ ان کے پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے تو بالکل ایک معمولی سا پریکٹیکل لیا جاتا ہے اور اصل تھیوری قرار دی جاتی ہے۔ اسلام جو تھیوری بھی ہے پریکٹیکل بھی ہے، اس تھیوری کو پریکٹیکل کی شکل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں حج کے موقع پر نظر آتا ہے۔ اس پریکٹیکل میں بہت ساری ایسی عملی باتیں ہیں جو عمومی زندگی میں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کو لیں پہناوے کے اعتبار سے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک رف سی اگر آبزرویشن لی جائے تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو کرتا اور قمیض دستیاب نہیں ہے اپنا تن چھپانے کے لیے۔ ایسی بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں کہ جن کے سروں پہ دوپٹے کے لیے ان کے ہاں پیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں گھر کا راشن چلانے کے لیے بھی مال نہیں ہے۔ اور وہیں پر ایسے لوگ بھی پلتے نظر آتے ہیں جن کی ٹائی کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، اور جن کے لباس کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے ہے، اور جن کے پرفیوم کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ تو جب ہم حج کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے حج اس پہناوے کو اتارتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگرچہ وہ لاجک میں نہیں آتا، کہ تم نے یہاں سے آگے اگر چل کے آنا ہے تو صرف 2 سفید چادروں کے اندر ہی آنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور لباس کو وہاں پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اصلاح ہے حب بدن کی، کہ میرا بدن بڑا شاہانہ نظر آئے، اس پہ لباس بہت شاہانہ نظر آئے، تو 2 چادریں پہنا کر آپ کو وہ عملی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ جس کے لیے آپ کی تخلیق کی گئی۔ جب آپ مینا کے صحرا میں خیمہ گاڑ کر سوئیں تو یہ ذہن میں رہے کہ میں نے قبر میں بھی انہی 2 چادروں کے اندر جانا ہے۔ یہ زندگی جتنی کی جتنی ہے یہ احساس اسی چیز کا ہے کہ واپس پلٹنے والا ہے۔ تو 2 چادروں کے پہناوے سے اس بڑی کیفیت سے نجات کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دلاتے ہیں۔ اور ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے کی، ہر انسٹیٹیوٹ کی جو ہے وہ ایک خاص یونیفارم، ایک وردی ہے۔ فوج کو لے لیں تو اس کی اپنی ایک وردی ہے، پولیس کو لے لیں اس کی اپنی وردی ہے، کالجز یونیورسٹیز کا جو یونیفارم ہے وہ اپنا ہے۔ کسی بھی یونیفارم والے کو روک کر 1 منٹ کے لیے اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ یونیفارم کیوں پہنتے ہیں تو ایک سمپل سا آنسر آئے گا، تاکہ مجھے احساس یاد رہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 2 چادریں پہنا کر باقی پہناووں سے، باقی ڈریسز سے نجات دلا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عملی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے لوٹ کر ان 2 چادروں میں میرے پاس آنا ہے۔ اس کی حالت کیا ہوگی کہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جب لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے تو یوں ہی محشر کے دن اپنی قبروں سے نکلو گے انہی 2 چادروں میں، تو لمبے چوڑے معاملات کو چھوڑو، ان 2 چادروں کا حساب دینے کی تیاری کر لو۔ پھر پہناوے کے بعد ہم اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبتوں کے لیے 2-3 صحرا چن لیے، ان میں مینا ہے۔ مینا میں حاجی خیمہ گاڑتا ہے اور اسی زمین پہ لیٹتا ہے۔ لیٹتے ہوئے رب تعالیٰ کی وحدانیت یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ لاکھوں لگژری جو ہاؤسز ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، یہ سارے شاہانہ گھریلو جتنی بھی عمارتیں ہیں، ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تم نے ان سب کا شان و شوکت، جاہ و جلال چھوڑ کر لوٹ کر اسی زمین کے نیچے انہی 2 چادروں میں آنا ہے۔ اس خیمے کو دیکھ لو، یہی اصل سامان ہے، سامان فطرت جسے کہا گیا ہے وہ یہی اصل ہے۔ اسی کی یاد دہانی کروانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا چولہا بھی یوں ہی جلتا رہا، بلکہ بعد سے بات یاد آئی کہ آبادی سے ویرانے کی طرف آنے کی تیاری کر لو۔ بہت مشہور امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے کہا، بہت سارے سوالات ان سے کیے، ایک سوال یہ بھی کیا، امام حازم کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم مرنے کے قریب ہوتے ہیں ہمارا مرنے کا دل نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں ان میں اور
منہمک ہو جاتے ہیں، ان میں اور کھپ جاتے ہیں اور ان میں گھس جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ان سے لوٹنے کا دل نہیں کرتا؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ دنیا کو آباد کرتا ہے اور آباد کرنے کے بعد اسے چھوڑنا مشکل ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کو آباد کر دیا جائے تو آبادی سے ویرانے کی طرف جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم دنیا آباد کرتے ہیں، آخرت برباد کرتے ہیں، اس لیے ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ہم دنیا کو برباد کر کے آخرت کو آباد کریں تو پھر ہمیں مرنے کی خوشی ہوگی، مرنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو مینا کے اندر خیمہ گاڑ کر حاجی کو یہی بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ آپ نے تھیوری میں بار بار پڑھا کہ الذی خلق الموت، اللہ نے زندگی موت کو پیدا کیا، تو یہ موت ایک حقیقت ہے۔ پھر اسی طرح دیگر افعال اگر ہم دیکھیں تو طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں مساوات کا وہ عملی نمونہ، وہ ایک ایسا سمبل ہے کہ جس کی مثال کسی اور دین میں، بلکہ میں بلا مبالغہ یہ کہوں کہ دنیا کے کسی ادیان میں نہیں ملتی، وہ یہ کہ ایک ہی وقت میں مختلف سٹیٹس کے لوگ آنے واحد میں اکٹھے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے مساوات کا وہ عملی درس دے رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر چھوڑ کر گئے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گھورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار اگر ہے تو وہ تقویٰ ہی ہے۔ تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس جگہ پر، اس حرم میں سارے سٹیٹس مٹا کر آنے واحد میں لاکھوں لوگ ایک ہی صدا بلند کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے وقت جو بھی جس درجے کا، جس عہدے کا یہاں شخص آیا ہوا ہے، اس کی زبان سے بھی اللہ یہی اعلان کروا رہا ہے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ آج اگر کسی کی بادشاہی حقیقت میں دیکھنی ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ دوسری بڑی اہم بات یہ کہ اسلام کے حوالے سے اسلام جو درس دیتا ہے مساوات کا، اس کے لیے کسی پریکٹیکل کی، عملی نمونے کی ضرورت تھی، تو پوری دنیا اس وقت دیکھتی ہے کہ اس وقت مختلف سٹیٹس کے لوگ، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے کسی بھی بڑے سٹیٹس کا دنیا میں کسی عہدے پر ہے، وہ انہی دو چادروں میں کسی مزدور، کسی غریب، کسی بھی اپنے سے لو لیول کے طبقے کے شخص کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دھکے کھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر بھی زبان سے لبیک لبیک کی صدائیں نکل رہی ہیں۔ عملی مساوات کا یہ نمونہ بھی حج ہی کے موقع پر ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر جب کنکر مارنے کے منظر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان چونکہ ہر موقع پر، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، بہکاتا ہے، تو یہاں پر ایک عملی نمونہ یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر شیطان کو دور کرنے کی ایک ترکیب یہ بتائی گئی کہ کنکر مارو۔ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیا کے کسی موڑ پر، کسی موقع پر، کسی رسم و رواج کے موقع پر اگر کہیں پر شریعت اور کوئی چیز اس سے ٹکرانے والی پیدا ہو جائے تو یوں ہی پتھر مار کر اس کو دور کیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اس حقیقت پہ قائم و دائم استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، اس کے ماں سوا جتنی چیزیں بھی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر ایک اور بڑی اہم چیز کہ عبادات میں جو تقدم و تاخر ہے، آپ دیکھیں کہ احرام باندھنے کے لیے خاص جگہ مقرر ہیں، اس کی بھی کوئی لاجک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی کہ صاف ستھرے لباس میں کسی بھی طرح کا شاہانہ لباس پہن کر بھی حج کرنے آ سکتے تھے، لیکن میقات سے آپ نے انہی دو چادروں کو میقات سے پہلے باندھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی حج کے اندر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ مینا میں مقیم ہیں اور حرم مکی سے مینا چلے ہیں، مینا پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر رکے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور مغرب کا وقت قریب آیا۔ اب دل یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا آرام کر لیں، سارے دن کی تھکاوٹ ہے، یا نماز پڑھ لیں۔ روح کی غذا نماز بھی اور بدن کی غذا آرام دونوں مجتمع ہو گئی، جمع ہو گئی، لیکن رب تعالیٰ کا آرڈر آتا ہے نہ تو آرام کرنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے، بلکہ یہاں سے واپس پلٹو، مزدلفہ کے میدان میں وہاں پہنچو، وہاں عشاء کے ساتھ دونوں نمازیں اکٹھی ادا کی جائیں۔ تو یہاں یہ بات واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ انسان جو بطور انسان دیکھ لیں تو اس کی اپنی ذاتی خواہشات بدنی اور روحانی دونوں جمع ہوتی ہیں، لیکن مسلمان کے لیے چونکہ مسلمان تو حکم کا غلام ہے اور اللہ کے اشاروں پہ چلنے والا ہے، بغیر اس کی دلیل ڈھونڈے چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں پہنچ کر باقی افعال ادا کرتا ہے۔ تو یہاں پورے کے پورے حج کو اگر ہم طائرانہ نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ بہت ساری حکمتیں جمع ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور کھڑا کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ بات
ببانگ دہل کہلانا چاہتے ہیں کہ ایک تو اسلامی مساوات کے جیسی مساوات کسی دوسرے دین میں نہیں، اور دوسرا توحید کا اتنا بڑا اعلان، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اسلام سے بڑا سچا اور اسلام سے بڑا وحدانیت پرست مذہب اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس بیت اللہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور باادب طریقے سے وہاں جا کر باقی افعال حج اسی انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا